الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحاقہ. سورہ الحاقہ مکی سورت ہے. اس میں 2 رکوعات اور 52 آیات ہیں. اس کا نام اس حوالے سے الحاقہ رکھا گیا ہے کہ اس کی سورت کے پہلے ہی لفظ میں الحاقہ آتا ہے اور اسی کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے. الحاقہ کا مطلب ہے قیامت کا برپا ہونے کے حوالے سے ہی آتا ہے. تو کب نازل ہوئی یہ سورت؟ تو چونکہ قیامت کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے لہٰذا سمجھ میں آ رہا ہے کہ عقیدہ آخرت کو راسخ کرنے کی کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر. تو یہ ابتدائی دور کی نازل ہوئی ہوئی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس صورت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے ہی مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے اور نماز میں مصروف تھے. تو وہ فرمانے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا اور سننے لگا. تو قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کا مزاج تو سنانا ہی ہے اور سننے سے ہی اس کے دل پر اثر ہوتا ہے. بہرحال قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کا کتنا کلام ہے. یہ ایک ایسا پرماننٹ معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور میں عطا کیا گیا جب زبان کا عروج تھا. زبان اپنی عروج اور بلندی پر تھی, یعنی کہ شاعری کا دورہ تھا اس معاشرے کے اندر اور عرب کا بچہ شاعری جانتا تھا. فصاحت اور بلاغت کی عروج پر تھی ان کی زبان. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو انہی کے دور میں جن چیزوں کا دورہ تھا, عروج اور بلندی تھی, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دورہ تھا تو ان کو ایسے ہی معجزات عطا کیے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دورہ تھا تو ان کو ویسے ہی معجزات عطا کیے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کس چیز کا دورہ تھا؟ کون سی چیز اپنی عروج اور بلندی پر تھی؟ زبان کی فصاحت اور بلاغت. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام پاک کی صورت میں, قرآن پاک کی صورت میں یہ پرماننٹ معجزہ عطا کیا تھا. یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج کی رہتی دنیا تک جو ہے یہ اپنا اثر اسی طرح کرے گا جیسے اس دور میں اس کلام نے اثر کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک یہ خیال آیا کہ یہ شخص تو ضرور کوئی شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. تو فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے, کسی شاعر کا قول نہیں ہے. یعنی کہ جو ان کے ذہن میں آیا اسی کا جواب فوراً ہی قرآن پاک میں آ گیا. جیسے ہی انہوں نے کچھ سوچا اس کا جواب قرآن پاک کی آیات میں مل گیا. یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن پاک زندہ کلام ہے اور اللہ ہمارا خالق ہے. خالق کو معلوم ہے نا کہ کون سی بات سنے گا میرا بندہ تو اس کے دماغ میں کون سا خیال آئے گا. یعنی جب اس سے کوئی بات کہی جائے گی تو وہ کیا سوچے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کا کلام جو کہ اللہ کی باتیں ہیں, جب اللہ کو معلوم تھا جب میں ان سے یہ باتیں کہوں گا تو ان کے دماغ میں ایک سوچ ابھرے گی اور یہ سوال آئے گا. تو اللہ اپنے بندے کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات سے بھی واقف ہے اور پہلے ہی اس کا جواب تیار رکھا ہے کہ جیسے ہی اس کے دماغ میں کوئی سوال آئے گا اس کا جواب اس کو مل جائے گا. تو اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک جب بھی انسان پڑھتا ہے, سنتا ہے, تو اس کے دماغ میں بہت سارے سوالات آتے ہیں اور آئیں گے. یہ لازمی بات ہے کہ ضرور آئیں گے, لیکن تسلی رکھنی چاہیے اور تشفی سے اس کو سنتے رہنا چاہیے. قرآن کے اندر ہمارے ہر ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب موجود ہے
اور یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوا تھا، آج کے دور میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. جب بھی قرآن پاک کو سنا جائے گا، ہم نے بھی محسوس کیا ہوگا، آپ خود بھی یہ سوچتے ہوں گے، جب بھی آپ کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کوئی سوال اٹھتا ہے، اگر اس کو تسلی سے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگلی ہی آیات کے اندر اس کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا. کبھی بھی لیکچر کے اندر روکنا نہیں چاہیے، ٹوکنا نہیں چاہیے. اگر کوئی ذہن میں سوال ابھرے تو صبر اور تحمل سے سنتے رہنا چاہیے، فوراً ہی آپ کو دوسرا آپ کے سوال کا جواب اگلی آیات میں مل جائے گا. اور اگر نہ ملے تو پھر اس کو کہیں نوٹ کر لیں، اس دن نہ ملا تو اگلے دن مل جائے گا، اگلی دفعہ مل جائے گا. عام طور سے ہم نے روزمرہ کی زندگی میں بھی اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے، اور آپ نے بھی کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی الجھن ہو، پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو، یا کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آ رہا ہو، کسی بارے میں سمجھ نہ آ رہا ہو، یا کوئی فیصلہ کرنا ہو اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے، تو پھر یہ قرآن اس کو اٹھا کر انسان جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ ایسا زندہ کلام ہے کہ ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والے ہر ہی سوال کا حل اس کے اندر ہمیں اسی وقت مل جاتا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے فوراً ہی ہمیں کوئی نہ کوئی گائیڈنس مل جاتی ہے، اس سے لائحہ عمل مل جاتا ہے، سب کچھ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اور آپ نے بالکل نوٹ کیا ہوگا، کم سے کم میرے ساتھ تو ایسا بہت ہی دفعہ ہوا ہے کہ اگر کوئی پرابلم دماغ میں آئی بھی ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر اس کا حل اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر ہی خود بخود دکھا دیتے ہیں. اصل میں قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کے دماغ میں، اس کی زندگی کے اندر کے حالات، اس کی کیفیات اللہ کو معلوم ہے، اور اس کی کیفیات کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق اللہ نے اس قرآن کے اندر تمام مسائل کا حل انسان کے اندر رکھ دیا ہے. خیر بہرحال اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ سوچا نا کہ شاعر کا نہیں تو پھر کسی کاہن کا قول ہوگا، یعنی جیسے ہی آیا نا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اچھا شاعر نہیں ہے تو پھر کاہن ہوگا. تو اسی وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی کہ فوراً ان کی باتوں کے جواب قرآن پاک ہی کی الفاظ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر تو اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا، لیکن گہرا اترنے کے باوجود بھی کیا ہوا؟ کیا حضرت عمر نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا. حضرت عمر کا قبول اسلام کا معاملہ تو 5 ہجری میں جا کے 5 نبوی میں جا کر ہوتا ہے، اور اس وقت ان کے دل کی حالت مختلف تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر اس قرآن کی آیات نے اثر کیا تھا. اس وقت ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوا تھا؟ حالانکہ دل میں گہرے طور پر اتر بھی گیا، لیکن ان کے اندر آ گیا تھا ضد اور ڈھٹائی اور تکبر کا معاملہ آ گیا تھا. تو جب عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کے دل میں بھی تکبر اور ڈھٹائی کا معاملہ آ جاتا ہے، ضد پکڑ لیتے ہیں، تو پھر ان کو اس قرآن کی آیات کے سننے کے بعد بھی ایمان نصیب نہیں ہوا تھا. لہٰذا قرآن کی آیات کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ بچے بن کے پڑھنا چاہیے. ہر قسم کی ضد، ڈٹائی، تکبر کو اپنے اندر سے نکال باہر کرنا چاہیے. اللہ سے ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم اور لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، میرے دل کی تختی پر جو آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیجیے گا. کیا قرآن کی آیت میں کیا آیا کہ تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یعنی غور نہیں کیا. حضرت عمر نے اتنے بڑے معجزے کے ہونے کے باوجود بھی کہ جو وہ سوچ رہے ہیں وہی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا جا رہا ہے، تو اتنا بڑا یہ ایک معجزہ ہی تھا نا. اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ افلا تدبرون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون. قرآن کہتا ہے نا کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم اس کے معنی کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے. تدبر کہتے ہیں معنی کے پیچھے پڑھنا، فالو کرنا، دیکھنا کہ یہ کیا مجھے کہہ رہے ہیں. تفکر کیا ہے؟ ہر آیت کے اندر ڈوبنا، غور کرنا، فکر کرنا. انہوں نے نہ تدبر کیا نہ تفکر کیا، اس لیے وہ ایمان سے محروم ہو گئے. تو مجھے اور آپ کو کیا اصول مل رہا ہے
کہ تفکر اور تذکر یہ دو چیزیں ایسی ہیں، تدبر اور تفکر، جو ایمان میں اضافہ اور عمل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر صرف ناظرہ ہی قرآن پڑھتے چلے جائیں گے تو نہ ہمارے ایمان آئے گا، نہ ایمان میں اضافہ ہوگا، اور نہ ہی ہمارے عمل میں استقامت یا اس عمل میں اضافہ ہو سکے گا۔ تو قرآن کے ساتھ بھی تعلق کیسا ہوگا کہ صرف ناظرہ نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے معنی کے اندر کے پیچھے تدبر کرنا ہے، اور اس میں تفکر اور غور و فکر کر کے اس میں سے تذکر حاصل کرنے کا، یعنی نصیحت حاصل کرنے کا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورتی سے قرآن پڑھ رہے ہوں گے نا۔ تو قرآن جو ہے وہ بیسیکلی اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی تعزیر ہے کہ جب اس کو خوبصورتی سے پڑھا جاتا ہے نا تو یہ سننے والے کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو انہوں نے غور سنا تو تھا، تو خاموشی سے بھی سنا تھا، اور اس کے حوالے سے کوشش بھی کی تھی سننے کے لیے، لیکن پھر بھی بس انہوں نے چونکہ تدبر اور تفکر نہیں کیا۔ اور ایک اور بھی بات تھی کہ انہوں نے اس کے اندر اتنی تاثیر ہونے کے باوجود، اتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ادائیگی کے باوجود بھی ایک اور رویہ ان کے اندر آ گیا تھا کہ جس کے رویے کو درست کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کا دل نرم نہیں تھا اس وقت، ان کے دل میں آ گئی تھی ضد اور ڈٹائی اور تکبر۔ تو قرآن کی آیات کس کے اوپر اثر کرتی ہے؟ بیسیکلی اس کے اوپر اثر کرتی ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ دل کی نرمی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو، اور موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جب ہم چاہیں کہ ہمارا دل کے اوپر قرآن پاک کی آیات اثر انداز ہوں تو پھر ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ دل کی نرمی وہ رویہ ہے، ون آف دا معاملات جس کے اندر قرآن کی آیات انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ یہ دل نرم ہوا تھا اس وقت حضرت عمر کا جب انہوں نے اپنی بہن کو بہنوئی کو مارا تھا اور خون نکل آیا تھا، اور پھر خون کو دیکھ کے ان کا دل نرم ہوا، بہن کی تکلیف کو دیکھ کے دل نرم ہوا۔ تو اس وقت پھر جب انہوں نے پڑھی تھی آیات سورہ طٰہٰ کی تو ان کو ایمان نصیب ہو گیا تھا، ہے نا۔ تو جب بھی ہمارا دل کسی بھی بات پر نرم ہو، ہم کسی تکلیف میں ہو، کوئی بھی ہم کسی کو تکلیف میں دیکھیں، جو بھی ایسے زندگی کے معاملات آئیں جن میں ہمارا دل نرم ہو رہا ہو، ہمارا دل سافٹ ہو رہا ہو، اور اگر نہیں ہو رہا ہو تو اس کو سافٹ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو 3 معاملات بتائے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل کی نرمی کے لیے بتایا تھے کہ یتیم کے کفالت اٹھاؤ، شفقت سے ہاتھ پھیرو، اور لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھا جائے یا قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے، تب بھی دل نرم ہوتا ہے۔ تو دل نرم ہوگا تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی اور ایمان بھی بڑھے گا اور عمل میں اضافہ بھی ہوگا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنی بڑی ضرورت ہے کہ پھر ہمارے اندر یہ باتیں آئیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کی آیات بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو، ورنہ اس کو سننے کے بعد بھی انسان ڈھٹائی میں رہ کر اور یہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کے ساتھ ایسے ہوا تو پھر عام بندے کے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال بہت اس کے پس منظر کا یہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ تو اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورتی اور اتنے اخلاص سے پڑھ رہے تھے، جس کو سن کر حضرت عمر کے دل میں بھی ایمان اتر گیا تھا، لیکن بہرحال وہ رویہ ان کا علیحدہ رہا جس کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، دل میں بہرحال ضرور آ گیا تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ الحاقہ کیا ہے؟ الحاقہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے الحاقہ؟ الحاقہ کس کو کہتے ہیں؟ الحاقہ کا روٹ ورڈ ہے ہا قاف قاف، یعنی کہ حق، حق ہونے والی، یعنی وہ چیز جو یقینی ہے، جس کا ہونا برحق ہے۔ قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ قیامت وہ چیز ہے جو یقینی طور پر ہونی ہی ہونی ہے، اس کا ہونا برحق ہے اور یہ ہو کر ہی رہے گی۔
اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس وقت تمام چیزیں حق ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، حق عیاں ہو جائے گا، باطل دب جائے گا، حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے گا۔ وہ دن ہے جو یوم الحق ہے، اور اس دن حقداروں کو ان کا حق دیا جائے گا۔ انہیں گویا اللہ کی ملاقات اور حقداروں کو ان کا حق دیا جائے گا قیامت کے دن، اور یہ عین حق بات ہے، عین سچ بات ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ قیامت کیوں برپا ہوگی؟ کیا ہے قیامت؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور یہ ایک دارالامتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایگزامینیشن ہال میں انسانوں کو بنا کر بھیجا ہے، اور اس ایگزامینیشن ہال کے اندر ہم اس دارالامتحان کے اندر مختلف حالات میں بھیج کر مختلف پرچوں سے آزمائے جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے حالات آتے ہیں، اور وہ اس کی زندگی کے پرچے ہوتے ہیں جس کو وہ اپنے طریقے سے حل کرتا رہتا ہے، اپنے طریقے سے کرے یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ یہی اس کی آزمائش ہے اور یہی اس کا امتحان ہے کہ وہ ان پرچوں میں کس انداز میں اپنے پرچے حل کرتا ہے۔ جب وہ ریٹن پرچہ ایگزامینیشن میں جب ہم ریٹن ایگزام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے ان پرچوں کو حل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس ایگزامینیشن ہال کو وائنڈ اپ کر کے بند کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جب دنیا میں بھیج دیں گے تو اس کے بعد جب ملک الموت کا ملاقات کا وقت آئے گا تو انسان کو فوت کر دیا جاتا ہے، اور آہستہ 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 تمام ہی زیرو جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے، اور ایگزامینیشن ہال کا پیریڈ ختم ہو جائے گا۔ انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے، یعنی اس کا ٹائم پیریڈ تو ختم ہو گیا نا۔ اور جب ساری دنیا کے ان لوگوں کا ختم ہوگا تو پھر اس پورے کے پورے کائنات کے نظام کو، اس پوری کی پوری زندگی کو، یعنی کہ جو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے، اس دنیا کو دارالامتحان بنا کے اس ایگزامینیشن ہال کو وائنڈ اپ کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس ایگزامینیشن کے بعد ہمارا ریٹن ایگزام ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے وائوا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن حشر میں پیش ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ وائوا ہوگا جو ہم نے اللہ جو ہمارا ہیڈ ایگزامینر ہے اس کے سامنے جا کے ہم نے اورل وائوا کیا ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ایگزامینر کے سامنے جا کے 1 to 1 ہو کے ان کے کوسچنز کو آنسر کرتے ہیں۔ تو ریٹن پرچہ ختم یہاں پر، جس کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اب ہم اپنے اورل ایگزام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حشر کے دن قیامت کے بعد پیش کیے جائیں گے۔ قیامت کا آنا لازمی ہے، یقینی ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ حدیث جبرائیل میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور دین سکھایا، مل اسلام، مل ایمان اور مل احسان۔ اب جس میں ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ایمان کیا ہے، کہ اس میں اللہ پر 5 ایمان مفصل بتائے گئے، اور یہ 5 ایمان مفصل قرآن پاک میں آیت البر میں ہم کو ملتے ہیں کہ کیا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی یہ 5 ایمان مفصل، اور یہی ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اللہ کی بھیجی ہوئی، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ 5 ایمان مفصل، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ پانچوں کے پانچوں ایمان بالغیب ہے میرے اور آپ کے لیے، ایسا ہی ہے نا، نہ ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں اترتے ہوئے، نہ ہم رسولوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو ویسے ہم نظر ہی نہیں آتا، اور فرشتے بھی نظر نہیں آتے، اور ہمیں جو ہے وہ قیامت کا دن بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن قیامت کے دن پر ایمان وہ عقیدہ کا ایک حصہ ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ توحید کا عقیدہ راسخ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان قیامت کے دن پر ایمان نہ لے کر آئے۔ پیچھے قرآن پاک میں ہی پڑھا ہے ہم نے کہ ضروری ہے یہ عقیدہ آخرت جن کا راسخ نہیں ہے نا، وہ اللہ کو الہ واحد نہیں مانتے۔ رب مانتے ہیں، اللہ بھی مانتے ہیں، لیکن الہ واحد ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کا ایمان کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے لیے
ہمارا اوپر راسخ ہو اور وہ اسی طرح ہو جیسے اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے. دیکھیں اگر آخرت پہ ایمان ہمارا راسخ نہیں ہوتا ہو نا تو انسان شتر بے مہار کی طرح ہوگا اور اس کو مادر پدر آزاد اپنی دنیا میں اپنی زندگی گزارے گا. اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے اور جواب دہی ہوگی, سوال جواب مجھے کیے جائیں گے اور میں نے ان کو جواب دینا ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کا معاملہ ہوگا کہ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنا ہے. تو جب تک انسان کے اندر کوئی چیک موجود نہیں ہے نا, انسان کی فطرت ہے, جب اس کو ایک چیک کی فکر ہوگی نا کہ مجھ پہ چیک کیا جا رہا ہے اور مجھ سے سوال کیا جائے گا, تو ہی انسان جو ہے وہ صحیح روش پر رہتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آمنو وعملوا الصالحات بتایا ہے کہ آمنو کے بعد عمل الصالحات کیے جائیں, اور آمنو وعملوا الصالحات ضروری ہے نا خسارے سے بچنے کے لیے. تو یہ ہوگا ہی تب جب ہمارا عقیدہ راسخ ہوگا, آخرت پر ایمان مکمل ہوگا اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے حضور پہنچنا ہے, سوال جواب ہوں گے تو ہم نیک عمل کر کے چلیں. اللہ پر تو ایمان ہے تو بس پھر انسان پھر کیا کرے گا, آخرت پر ایمان کی وجہ سے وہ عمل الصالحات کر سکے گا, ورنہ یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ اصل حق کیا ہے, یہ ہونی شدنی کیا ہے, یہ برحق ہونے والی قیامت کیا ہے. جن لوگوں نے, جن قوموں نے اس حقیقت کو نہیں مانا تھا, جھٹلا دیا تھا, تصدیق کرنے سے انکار کر دیا تھا, تو ان کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, جھٹلایا تھا سمود نے اور عاد نے قیامت کے دن کو. قاریہ قرع سے نکلا ہے, اور قرع کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز کے اوپر مارنا, مارنے سے جو آواز نکلتی ہے, یعنی کہ جو آواز کسی چیز کو دوسری چیز پر مارنے سے پیدا ہوتی ہے تو کون سی آواز ہوتی ہے, کھڑ کھڑ کی آواز ہوتی ہے نا, تو کھڑ کھڑانے والی. تو اسی کھڑ کھڑانے والی, اسی قیامت کے دن کو جو الحق کا ہے, اس کو جھٹلا دیا تھا کس نے, سمود نے, یعنی قوم سمود نے اور قوم عاد نے. تو قوم سمود کون سی قوم تھی, حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی قوم سمود, اور قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. ان دونوں انبیاء کی قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا, قیامت کے دن کو جھٹلایا, رسولوں کی بات مان کے نہ دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, کیا ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں, وہ تو چترے بے مہار کی طرح پھر اپنی زندگیاں گزارنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت ثمود, فاما ثمود, بس جو سمود تھے, فاہلکوا بالطاغیہ, بس وہ ہلاک کر دیے گئے کس سے, طاغیہ سے. طاغیہ کہتے ہیں کہ طاغی سے نکلا ہے نا, یعنی کہ ساتھ جو حادثے کے, جو بڑے حادثہ, اس کو طاغیہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی سخت ترین, حد سے زیادہ سخت ترین حادثہ. تو طاغی سرکشی کو کہتے ہیں نا, تو طاغی سے نکلا کہ جی حد سے زیادہ, یعنی کہ ایسا حادثہ جو بہت ہی زیادہ سخت ترین تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو تمام چیزوں کو جھٹلا دیا. قوم سمود کو جو عذاب دیا گیا تھا وہ قوم صالح کا, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کے اوپر جو اونٹنی بھیجی گئی تھی, انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, حدود اللہ کی پامال کیا, اونٹنی کو قتل کر دیا, اور ان کے اندر بہت زیادہ بے حیائی, عریانی, فحاشی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی, اور وہ نبی کی باتوں کو جھٹلاتے رہے اور ان کو تکبر کے میں اڑے رہے. تو ان کے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو وارننگ دے دی کہ تم 3 دن کے اندر ہلاک کر دیے جاؤ گے. انہوں نے حضرت صالح اونٹنی کو بھی مارا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قتل کی بھی کوشش کی تھی. اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے نکلے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حدودوں سے تجاوز کرنے والوں کا کام کیا کیا تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب دیا, اور ایسے دیا کہ 3 دن ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اور پہلے ان کے جو چہرے تھے وہ زرد ہو گئے, پھر سرخ ہو گئے, اور پھر سیاہ ہو گئے. ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا, یہاں اس کا نام آ رہا ہے طاغیہ, لیکن قرآن پاک میں 4 کیفیات بتائی گئی ہیں. سورہ اعراف میں اسی جو عذاب تھا اس کو رجفہ یعنی زلزلہ کہہ کے مخاطب کیا گیا کہ ان کے اوپر کوئی زلزلہ آیا تھا. سورہ ہود میں بتایا گیا ہے صیحہ یعنی کوئی زور کا دھماکہ ہوا تھا.
اور سورہ حامیم سجدہ میں اس کو صاعقہ کہا گیا ہے، اور یہاں طاغیہ یعنی حد صاعقہ بہت زور کی گرج کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ان کو اوپر کیسی پھر سزا آئی تھی، کیا ان کا عذاب تھا؟ گویا کوئی زلزلہ آیا تھا، کوئی آتش فشاں پھٹی تھی، کہ زور کا دھماکہ ہوا تھا، کوئی چیخ کی آواز تھی، یعنی ایسا سخت حادثہ تھا کہ فَأُهْلِكُوا یہ تمام کے تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ وَأَمَّا عَادٌ اور جو عاد تھے فَأُهْلِكُوا وہ بھی ہلاک کیے گئے بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ساتھ ہوا کے صرصرٍ جو کہ تیز رفتار تھی، عاتیہ حد سے زیادہ جو ہے وہ تیز تھی، حد سے زیادہ تیز رفتار تھی۔ عاتیہ عطوف سے نکلا ہے، جو سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ ملک میں فی عتوٍ ونفور، تم تو سرکشی میں اور نفرت میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہو۔ تو قوم عاد کا عذاب پھر کیا تھا؟ قوم عاد کے اندر ریحن صرصرین یعنی سخت تند و تیز رفتار ہوائیں آئی تھی جو بہت زیادہ تیز تھی، اور یہ جو ہوائیں تھیں کتنے دن ان کے اوپر رہی؟ سخرہا مسخر کر دیا ان کو یعنی ہواؤں کو، علیہم ان کے اوپر، 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن یہ عذاب ان کے اوپر مسلط رہا، تیز ہواؤں کا عذاب، جیسے کہ قطرینہ کی ہوائیں یا ٹورنیڈوز ہوتی ہیں، ہریکینز ہوتے ہیں۔ یہ ہر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ کے دن شروع ہوئی تھی، بدھ اور بدھ کی رات کو، اور بدھ کی اگلے بدھ کی شام تک جو ہے وہ چلتی رہی تھی۔ گویا یہ 7 راتیں اور 8 دن بنتے ہیں، یہ پوری کو پوری عذاب شنکل ان کے اوپر جاری رہی۔ کیا ان کی غلط روی تھی کہ یہ ان کے اندر شرک بہت زیادہ تھا، اور یہ ایسے قداور لوگ تھے کہ بڑے بڑے وائٹ ہاؤسز اور پیلیسز بناتے تھے، اور تکبر کے مارے اتنے زیادہ تھے کہ طبقاتی نظام ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور بس تکبر جب آتا ہے تو بطر الحق بھی ہوتا ہے، مقت الناس بھی ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے حق بات کا انکار ایسے کیا کہ یہ رسولوں کی تکذیب کرنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ یہ عذاب ان کے اوپر نازل کیا، اور یہ حسومن کہتے ہیں مسلسل لگاتار، یعنی کہ وہ جو ہوائیں تھی وہ ایسی لگاتار مسلسل ان کے اوپر چلی کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا بس تم دیکھتے ہو اس قوم کو بیچ اس کے سرعا کہ وہ روندی ہوئی ہو گئی، پچھاڑ دی گئی پوری کے پوری، کَأَنَّهُمْ گویا کہ وہ اعجاز تنے ہیں، نخل کھجور کے، خاویہ جڑ سے اکھڑے ہوئے، یعنی ایسے ہو گئے کہ اتنے قداور ہونے کے باوجود بھی جب ہوائیں ان کے اوپر چلتی رہی تو ان کو اس طرح روند کے رکھ دیا، پچھاڑ کے رکھ دیا کہ جیسے کوئی تنے ہیں کھجور کے تنے اور وہ اپنی جڑوں سے اکھڑے ہوئے پڑے ہوں۔ یہ ان کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے، ایسا ان کا عذاب تھا۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جہاں پر یہ ان کو عذاب دیا گیا تھا جس بستی کے اندر، وہاں آج بھی اسی طرح کے لمبے ان کی قداور ان کی باڈیز کے وہ اثرات پائے جاتے ہیں، اور نمک کے قطرے وہاں پہ موجود ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی حیات ممکن نہیں ہے، کوئی چیز بھی وہاں پہ ڈالے تو نمک اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ تم دیکھتے ہو کہ وہاں پہ ان میں سے کوئی تمہیں وہاں پہ کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کہ کیا وہ نظر آئیں گے؟ آج کوئی اور چیز بھی وہاں پہ لے کے جائیں تو وہ بھی نمک کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں بالکل سچی باتیں، اللہ نے یہ عبرت کے نشان کے طور پر میرے آپ کے لیے سب کے لیے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا بھی پہلے سمود کا بھی جو اصل غلط روی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوئے تھے، تو بطر الحق بھی کیا، غمت الناس بھی کیا، اور ساتھ ہی رسولوں کو بھی جھٹلا دیا۔ اور فرعون ان کا معاملہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ وجاء فرعون، اور فرعون بھی آیا تھا، ومن قبلہ اور جو اس سے پہلے تھے وہ بھی آئے تھے، اور انہوں نے بھی یہی معاملہ اختیار کیا تھا۔ والمؤتفقات بالخاطئہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو بستیاں تھیں ان کو ہم نے مؤتفقات یعنی الٹا کر رکھ دیا۔ مؤتفقات کہا جاتا ہے کہ باہم ملے ہوا ہونا، یعنی اختلاف سے نکلا ہے کہ جو آپس میں ملی ہوئی، تو گویا کہ عذاب کے بعد آپس میں ایسی گڈ ہو گئی، مل گئی،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس وجہ سے ہو گئی ایسی؟ بالخاطیہ، اپنی خطاؤں کے باعث. اپنی خطاؤں کے باعث یہ ایسی ہو گئی کہ جیسے آپس میں گڑ مڑ ہو گئی ہوں، یا ان کو بالکل الٹا دیا گیا. کیا ہوا تھا قوم فرعون کے ساتھ؟ ان کو بالکل ڈبو دیا گیا تھا نا، غرق کر دیا گیا تھا ان کی خطاؤں کی بدولت. تو کیا خطائیں تھیں؟ آگے ہی بتایا جا رہا ہے کہ فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تھی. جب اللہ کے نبی حق لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، عقائد کو راسخ کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے، شرک کی نفی کروانے کے لیے آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کر دی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، بس پکڑا ان کو ایک پکڑنے بڑی ہوئی. رب رابیہ نکلا ہے رب سے، رب را باؤ واؤ، ربا بھی اسی سے ہے، ربوبیت کرنا، نشو نما کرنا، حد سے بڑا بڑھنا. یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ بڑا ہوا، یہ ان کا ایسا پکڑ آئی جو بہت سخت قسم کی پکڑ تھی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سب لوگوں نے اسی روش پر قائم رہے تو اللہ نے ان کو ایک بہت ہی بڑی سختی کی پکڑ کے ساتھ اللہ نے ان کو پکڑا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک ہم نے واسطے جو حد سے بڑھ گیا تھا پانی. یہ کس کے ساتھ ہوا تھا پانی کا معاملہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. اب قوم نوح کا تذکرہ آ رہا ہے. دیکھیں ون آفٹر دا ادر اللہ تعالیٰ نے تمام ہی قوموں کا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، آلموسٹ اللہ نے چوتھی قوم کا یہاں بتایا جا رہا ہے. پہلے قوم سمود، پھر قوم عاد، پھر اس کے بعد فرعون کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ وہ جو الٹی پڑنے والی جو بستی تھی اس میں قوم لوط بھی تھی نا. قوم لوط کو بھی الٹ دیا گیا تھا. کیسے الٹا تھا؟ تو فرشتے نے آ کے اوپر مارا اور نیچے سے بستی کو الٹا کے اوپر لے جا کے فَجَعَلَهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اس کے جو بستی تھی اس کے نیچے والے کو اوپر والا اور اوپر والے کو نیچے والا بنا دیا. ایسے الٹا کے مارا تھا تو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا. ان سارے ہی قوموں کے نے ایسا کیا تھا. پر پانچواں جو تذکرہ آ رہا ہے وہ قوم نوح کا آ رہا ہے کہ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، کہ بے شک ہم نے واسطے جو سرکشی کی تھی پانی نے، یعنی کہ پانی حد سے بڑھ گیا تھا. قوم نوح کے اندر پانی کا عذاب آیا تھا، پانی کا سیلاب آیا تھا، اور اس پانی کے سیلاب میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بنائیں. اس کشتی کے اندر پھر سوار کروا دیا گیا تھا ایمان لانے والے لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملناکم فی الجاریہ، سوار کیا ہم نے ان کو بیچ چلنے والی کے، یعنی کشتی میں ہم نے ان لوگوں کو، ایمان والوں کو سوار کر دیا تھا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً، تاکہ ہم بنا دیں واسطے تمہارے تذکرتاً ایک نصیحت، وَتَعِيهَا اُذُنٌ، اور یاد رکھیں اس کو، اذن کان، واعیہ محفوظ رکھنے والے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو ہم نے ایک نصیحت بنایا، ان کو ہم نے بچا لیا، اور یہ سب کا کام ہم نے جو عذاب کی شکلیں تھی یہ اس لیے کی تھی تاکہ یہ سب عذاب سب نہ ماننے والوں کے لیے تذکرتاً بن جائیں، ایک نصیحت یاد دہانی بن جائیں، اور ان کے کان یاد رکھیں، ان کو محفوظ رکھیں. جن چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے وہی باتیں محفوظ ہوتی ہیں نا. تو اللہ نے یہ قرآن کو کسی کہانیوں کی کتاب نہیں بنایا، بلکہ میرے اور آپ کے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے کہ ان قصوں کو ہم یاد رکھیں، یاد دہانی کرتے رہیں، بار بار ان کو دہراتے رہیں، سنتے رہیں، اور ہمارے دماغ ان کو یاد رکھے اور یہ محفوظ ہو جائے اور ہماری روش ٹھیک ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اب آگے بتایا کہ یہ تو ان کو دنیا کے عذاب تھے جو دیے گئے تھے، لیکن قیامت کا عذاب وہ بھی بہت سخت ترین عذاب ہوگا. اور یہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا سور کس کے اوپر پھونکا جائے گا اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس جب نفخہ سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی سور پھونکنا، یعنی ایک ہی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا. اب بتایا جا رہا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو کیسے آئے گی، کن پر آئے گی، کیا ہوگا اس وقت.
تو سورہ یاسین میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں کہ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، یعنی اتنی اچانک آئے گی، اتنا ٹائم بھی نہیں ملے گا کہ انسان وصیت ہی کر سکے اور اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکے. یہ اتنی اچانک آئے گی. تو کب آئے گی، ابتدا کیسے ہوگی؟ سورہ قاف میں جیسے یہاں بتایا گیا نا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. سورہ قاف میں آیت نمبر 20 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی نا تو یہی وعدے کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا سور کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. اور اس میں پھونک کون مارے گا؟ تو حضرت برا کی روایت آتی ہے مسند احمد میں اور حاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل کو جس دن سے پیدا کیا گیا ہے اس دن سے وہ سور پر منہ رکھ کر اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ حکم دیے جائیں اور وہ سور میں پھونک مار کر قیامت کو برپا کر دیں. اس وقت کیا حالت ہوگی جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے؟ تو ان کے دائیں جانب حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت آتی ہے کہ دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور بائیں جانب حضرت میکائیل علیہ السلام اس وقت ہوں گے جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے. اور یہ کون سا دن ہوگا؟ تو یہ جمعے کا دن ہوگا. ابن ماجہ میں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر سے روایت ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک افضل ہے. اس دن 5 خاص باتیں ہیں. اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس روز اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی. اور اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ کوئی چیز اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو. اور اسی روز قیامت قائم ہوگی. لہٰذا تمام مقرر فرشتے آسمان اور زمین، ہوا، پہاڑ جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں. تو کن لوگوں پر یہ سور پھونکا جائے گا؟ تو حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سور بدکار، کفار اور پر جو ہے وہ پھونکا جائے گا. مومنین اس سور کی آواز سے بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے. ان کو اس سے پہلے ہی کوئی دل کی بیماری میں مبتلا کر کے کسی ایک بیماری سے ہلاک کر دیا جائے گا. تو یہ جو سور ہے یہ کن کے اوپر ہوگا؟ بیسیکلی کفار اور بدکار کے اوپر ہی سور پھونکا جائے گا. سور کے وقت پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ سور پھونکنے جانے کے بعد ہیبت ناک آوازیں سنیں گے تو یہ کلمات ادا کریں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یعنی سور کے وقت یا ایسی ہیبت ناک آواز کے وقت کون سی کلمات ادا کرنے چاہیے؟ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ 2 مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور حدیث سے تیسری مرتبہ کی بھی پتہ چلتا ہے. تو سورہ زمر سے معلوم ہوتا ہے آیت نمبر 68 میں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین اور آسمان میں ہر چیز مر جائے گی. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنظَرُونَ، کہ جب دوسری مرتبہ سور پہ پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ تو 2 مرتبہ سور کا ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے. لیکن پہلا سور اور دوسرا سور اور حدیث سے ہمیں تیسرا سور بھی پتہ چلتا ہے. پہلا سور جو بیسیکلی وہ نفخہ فضا کہلاتا ہے اور وہ گھبراہٹ اور سراسیمگی پیدا کرے گا. اور یہ نفخہ فضا جب ہوگا تو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے گھبراہٹ اور سراسیمگی پیدا ہو جائے گی. کوئی زور سے کوئی زلزلہ آئے گا. اور اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، دودھ پلانے والا والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. اور جب زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے پورے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی. بچے بوڑھے ہو جائیں گے. 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی سے لوگ غافل ہو جائیں گے. تو یہ پہلا سور نفخہ فضا اور نفخہ صاعق، ان دونوں کو ملا کے پہلا سور کہا گیا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا سور یا ہم تیسرا سور کہیں گے تو وہ نفخہ
قیام رب العالمین ہے، یعنی کہ جو پہلا سور ہے اس میں گھبراہٹ، سراسیم کی، زلزلے ہوں گے، سب مر جائیں گے اور سارے اجرام فلکی بھی جو ہے اس کے اندر چینج ہو جائیں گے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اپنی حیت صاف چینج ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو نفخہ بعث یا نفخہ قیام رب العالمین ہے، جس کو تیسرا یا قرآن پاک کے حوالے سے دوسرا سور کہا جاتا ہے، اس میں پھر سب اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو جو پہلا اور دوسرا سور ہے اس کے بعد اور تیسرے سور کے درمیان میں ایک واقعہ مطلب انٹرول ہوگا، ایک وقفہ ہوگا جس کی مدت اللہ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یعنی کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلا اور دوسرا سور الگ الگ ہے، لیکن قرآن میں پہلے ہی سور کو کہا گیا ہے کہ وہ پہلا اور دوسرا سور کو ملا کے ایک ہی سور بتایا گیا ہے، اور وہی یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور ایک ہی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی، صرف سب کچھ جب ختم ہو جائے گا، سب مر جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن خود سورہ قصص میں فرماتے ہیں آیت نمبر 88 کے اندر کہ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے رب کے چہرے کے، یعنی سوائے اللہ کے ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہوگا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ گویا ساری کائنات کو نیست و نابود کر کے مٹا دیا جائے گا اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ دوسرے سور کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سور کے بعد اللہ اس آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انا الملک، کہ میں بادشاہ ہوں، این الجبارون این المتکبرون، کدھر ہیں جبار اور کدھر ہے تکبر کرنے والے، یعنی کہ دنیا کے جبار اور متکبر لوگ کہاں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے اور یہی الفاظ دہرائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک اور روایت عبرانی میں آتی ہے، اور وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور سوال فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، یعنی کس کے لیے آج کے دن کی بادشاہت ہے، اور خود ہی جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، کہ ایک زبردست ایک رب کے لیے ہے جو بہت قہار بھی ہے۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں کریں گے تیسرے سور سے پہلے، تو انسانوں کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے نا کہ سورہ قاریہ میں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تمام کے تمام انسان کیسے ہو جائیں گے؟ جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹڈیوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ کو بہت زیادہ متکبر سمجھتے تھے نا، سرکشی پہ حد سے زیادہ اڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح بے وقت کر کے ہر جگہ بکھیر دیں گے۔ تو یہاں پر پہلے ہی سور کی بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت انسانوں کا حال کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی سور کی آواز آئے گی اور انسان سب مر جائیں گے، اور اجرام فلکی کا حال کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھا لی جائے گی زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، فَدُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، چکنا چور کر دیا جائیں گے ایک ہی دفعہ میں۔ یعنی دکتن کہتے ہیں کسی چیز کو مار مار کر توڑ پھوڑ دینا اور بالکل منتشر کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، چکنا چور کر دینا۔ جیسے آپ کہہ لیں نا، جیسے کہ وہ انبریکیبل گلاس ہوتا ہے یا گاڑی کی ونڈ سکرین ہوتی ہے، جب اس پہ کوئی پتھر لگے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں نا، باریک باریک کرچیاں کرچیاں ہو جاتی ہیں۔ ہاں وہ جمی رہتی ہے کیونکہ وہ انبریکیبل کورنگ سے اس کی کوٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کہیں آپ نے کبھی ایکسیڈنٹ میں دیکھا ہوگا تو وہ جو ونڈ سکرین ٹوٹ کے اگر گر جائے تو کیسے اس کی چکنا چور ہو کے وہ گرتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے دکتن۔ تو یہ زمین کا حال اور پہاڑوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی اس کی جھڑکی کے اندر ایک ہی سور پھونکا جائے گا، اور اس کے اندر کیا حال ہوگا ان کا کہ جو زمین ہے وہ اپنے سارے بوجھ اٹھا کے پھینک دے گی اور زمین کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔
تو قرآن پاک میں بہت جگہوں پر زمین کا جو معاملہ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کیا ہوگا. سورہ واقعہ میں آتا ہے اذا رجت الارض رجا، زمین جب بری طرح سے ہلا ڈالی جائے گی. سورہ نازیات میں آتا ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک ہلا دینے والی چیز آئے گی، یعنی زلزلہ آئے گا. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور ہلانے والا زلزلہ آئے گا. گویا 2 مرتبہ زلزلہ آئے گا قیامت سے پہلے. شاید ایک پہلا زلزلہ جو آئے گا وہ پہلے سور میں آئے گا جس سے گھبراہٹ اور سراسیمگی ہوگی، اور جو دوسرا زلزلہ ہوگا وہ بالکل کیسا ہوگا؟ ہلا دینے والا. اور اس دن سورہ زلزال میں بھی آتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، زلزلے کے ساتھ ہلائی جائے گی، اور ہلا ڈالا جانا اس کا اخرجت الارض اثقالہا، اور اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. تو زمین اپنے زلزلے سے تمام بوجھ، مردے، خزانے، راز، دفینے سب کچھ باہر نکال دے گی. یہ زمین کا حال ہو رہا ہوگا. اور یہاں پہ سورہ حاقہ میں جیسے کیا رہے گا فدوکتن دکتن واحدہ، کہ ایک ہی چوٹ میں زمین کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا زمین کا؟ زمین جب ایسے ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں زمین کو نئے سرے سے بنائیں گے. اور سورہ انشقاق میں اللہ نے بتایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا. تو جب زمین کو پھیلایا جائے گا تو پھیلائے جانے کے والے میں اس کا حال کیسا ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمین کو ہم کوئی نئے سرے سے دوسری ہی زمین بنا دیں گے. سورہ طٰہٰ میں بھی آیت نمبر 106 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں کوئی ٹیڑھ بل رخنا سلوٹ تم اس کے اندر نہیں دیکھو گے. یہ بالکل ہموار، سموتھ اور بالکل چٹیل ہو جائے گی. کوئی irregularities اس میں نہیں ہوں گی، کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں ہوں گے، بالکل ہموار اور چٹیل ہو جائے گی. اور سورہ کہف میں بھی اللہ نے آیت نمبر 1 میں فرمایا نا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ زمین میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل ہموار چٹیل میدان بنا دی جائیں گی. یہ بڑے بڑے پلازے، یہ بڑی بڑی بلڈنگز، یہ ہائی رائز بلڈنگز، یہ اسکائی اسکریپرز، یہ سب کچھ ہموار کر کے چمڑے کی طرح زمین کو بالکل سیدھا کر دیا جائے گا. اور پہاڑوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہی دکتن واحدہ، ایک ہی چوٹ میں ان پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. زمین کے اندر اگر کوئی چیز بہت زیادہ قوت والی ہے نا تو وہ ایک پہاڑ ہی ہے، جن کو ہم سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ طاقتور دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ایک جو اس کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑا ہے، تو اوپر سے 1 گنا اور نیچے اس کے 3 گنا ہے پہاڑ. اتنی زیادہ قوت اور طاقت والی چیز کا حال اس دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں آیت نمبر 88 میں کہ وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو گمان کرتے ہو نا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، تو تمہارے رب نے تو اسے میخوں کی طرح گاڑا ہے. أَرْسَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لنگر کی طرح زمین کو ٹکانے کے لیے بنایا ہے. اور اس دن یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ وَهِيَ الْمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، بادلوں کی طرح. سورہ نبا میں آیت نمبر 20 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سُيِّرَتِ الْجِبَالُ سَرَابًا، یہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اس دن چلائے گا. وہ کیسے ہو جائیں گے؟ سرابا، وہ چمکدار ریت بن جائیں گے. سراب ہوتا ہے نا جو اویسس، جس کو آپ کہتے ہیں کہ دور سے چمکتی ریت کیسی لگ رہی ہوتی ہے، جیسے وہاں پانی ہے تو وہ چمکدار ریت بن جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے. اس طرح ہو چلائے گا اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو، بالکل بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور سورہ قاریہ میں بھی آتا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تم پہاڑوں کو دیکھو گے کہ رنگی ہوئی، دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے. مطلب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے غبار کی طرح بنا کے اڑا دیے جائیں گے. سورہ واقعہ آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبُسِّطَ الْجِبَالُ بَسًّا كَانَتْ هَوَاءً مُنبَثًّا، کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا. یہ تو پہاڑوں کا حال ہے جب اتنی طاقتور چیز بھی اس دن اپنی حیثیت، صاف کیفیت کو کھو دے گی
تو آج انسان کس چیز پر تکبر کرتا ہے اور کس چیز پر اکڑتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے تکبر کو نکال دے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے بتایا کہ اس دن حال یہ ہوگا کہ زمین وہ اٹھا لی جائے گی, اس کا حال ایسے بنا دیا جائے گا, پہاڑ اس کو بھی, تم زمین کے اندر ہی اس دنیا کو جو اپنے لیے جنت بنانے کی کوشش کرتے ہو نا, اور پہاڑوں کی طرح اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہو, تمہارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے. دیکھو یہ اس دن تمہاری ان کی حیثیت اس دن کیا ہو جائے گی. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, بس اس دن واقع ہو جائے گا واقعہ ہونے والا. وقع سے نکلا ہے, اور وقع کا مطلب کیا ہوتا ہے, رونما ہو جانا کا, یعنی کہ اس دن ساری کی ساری ہیپننگز رونما ہو جائیں گی, سب کچھ تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, اور آسمان اس کا کیا حال ہوگا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, شقت نکلا ہے, شقت کس سے نکلا ہے, شین قاف قاف سے. شق کہتے ہیں لپے پھٹ جانے کو, پھٹ جانا, تو گویا آسمان کیا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, بس وہ اس دن واہیہ ہو جائے گا. واہیہ کا روٹ ورڈ ہے واو ہاں اور یا. واہیہ کو کہتے ہیں بوسیدہ ہونا, یعنی وہ کپڑا جو بہت ہی پرانا ہونے کے بعد اتنا بوسیدہ ہو جاتا ہے نا کہ چرنے لگتا ہے, تو وہ آسمان کیسا ہو جائے گا, وہ خود بخود چرنے لگے گا, وہ ایسے ڈھیلا ہو جائے گا, اتنا نرم ہو جائے گا کہ خود بخود چرنے لگے گا. یہ حال ہوگا آسمان کا جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور آسمان کا کیا حال ہوگا, مختلف جگہوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آسمان اس دن اپنی ساری کی ساری حیت اور ساخت کو ختم کر دے گا, کھو دے گا. سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, آسمان جب پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح کا ہو جائے گا. کیسا ہو جائے گا آسمان, سرخ چمڑے کی طرح ہوگا اور پھٹ جائے گا. کیسے پھٹے گا, سورہ حاقہ میں جیسے ہم نے اب دیکھا نا کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, اس کی بندش ڈھیلی پڑے گی اور وہ ڈگمگانے لگے گا, ڈولنے لگے گا. سورہ طور کے آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ہے یوم تمور السماء مورا, آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا, ڈولنے لگے گا, اس کی بندش ڈھیلی ہوگی اور وہ دروازے اکانت ابوابا, قرآن میں آتا ہے کہ وہ دروازے ہو جائے گا, یعنی کہ وہ چرنے لگے گا اور دروازے اس کے اندر بن جائیں گے. اور سورہ معارج کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ یوم تکون السماء کالمہل, وہ دن جب کہ آسمان پگھلے ہوئے سرخ تانبے کی طرح کا ہو جائے گا. گویا آسمان پھٹ جائے گا, دروازے ہو جائے گا, اس کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی, ڈگمگانے لگے گا, ڈولنے لگے گا, اور بالکل سرخ چمڑے یا پگھلے ہوئے سرخ تانبے کی مانند ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آسمان کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے, سورج, چاند, ستارے, ان کا حال بھی معاملہ بالکل ایسے کریں گے کہ یہ سارے اجرام فلکی اس دن ایسے ہو جائیں گے کہ اپنی سورج لپیٹ دیا جائے گا, چاند بے نور ہو جائے گا, سورج بھی بے نور ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ گویا طومار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں. تمام کے تمام ساتوں آسمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے, چاند, سورج, ستارے سب بے نور ہو جائیں گے, اور ان کو سفید ٹکیوں میں کنورٹ کر دیا جائے گا. جیسے چھوٹی چھوٹی سفید ٹکیاں ہوتی ہیں نا, حدیث بتاتی ہے کہ سفید ٹکیوں کی شکل میں جہنم یا سمندر میں ان کو ڈال دیا جائے گا. سب کچھ ختم ہو جائے گا, ہر چیز اپنی تمام کی تمام حیت, صاف, کیفیت سب کچھ ختم کر دے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والملک والملک, اور جو فرشتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, علی ارجائہا, وہ تو دونوں کناروں پر موجود ہوں گے, اس کے اوپر دونوں کناروں پر ہوں گے. کس کے دونوں کناروں پر ہوں گے, کس کی جوانب میں ہوں گے, کس کی سائڈز پر موجود ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ, اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش. فَوْقَهُمْ, ان کے اوپر, یومئذ ثمانیہ, اس دن 8, یعنی کہ 8 حاملان عرش فرشتے اس دن اللہ کے عرش کے کناروں پر موجود ہوں گے, اور اپنے اوپر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ کا عرش کیسا ہے, اس کی کیا حیت ہے, کیا ساخت ہے, کیا فزیکل اپیئرنس ہے,
یہ ہمارے لیے آیت متشابہ میں ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی کیفیت، عرش کی کیفیت کیسی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ آیات متشابہات کے اوپر رویہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ آمنا بھی کل من عند ربنا، کہ یہ سب میرے رب کی طرف سے آیا ہے، میں اس پر ایمان لاتی ہوں۔ اللہ کا عرش کیسا ہوگا اس کو ویسے تو عام طور سے 4 حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 حاملان عرش فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس دن قیامت کے دن 8 حاملان عرش فرشتے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون، یہاں پہ بھی 8 ہی کا فرشتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یومئذ وہ کیا کریں گے، تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، نہیں وہ چھپے گا تم میں سے کوئی چھپنے والی چیز، مطلب کوئی کسی چیز کے پیچھے چھپ نہیں سکے گا۔ جب ہر کوئی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، انشاءاللہ کیسے پیش کیے جائیں گے، کس حالت میں پیش کیے جائیں گے، جب نفخہ قیام رب العالمین ہوگا نا، جب تیسرا سور بھونکا جائے گا تو سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ایک ہی ڈانٹ، ایک ہی جھڑکی کے اندر، فتأتون افواجا، کہ تم سب کے سب فوج در فوج اللہ کے حضور حاضر ہوگے، قبروں سے نکلیں گے، سب قبریں پھٹیں گی۔ اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ سے آتا ہے ترمذی میں، کہ سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبر سے نکالا جائے گا، اور سب کس حالت میں نکلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کی روایت سے ترمذی میں آتا ہے کہ جس شخص کو کسی حیوان نے کھا لیا ہوگا تو وہ اسی کے پیٹ سے نکلے گا، اور اہل قبور اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور جو ڈوب کر مرا ہے وہ پانی سے نکلے گا، جو دریا میں ڈوبا ہے وہ اس میں سے نکلے گا، سمندر میں ڈوبنے والا سمندر سے نکلے گا، جو راکھ بنا کر اڑایا گیا ہوگا وہ ہوا سے وارد ہو جائے گا۔ تو گویا ہر کوئی نکلے گا، اور سورہ قمر میں آتا ہے کہ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، کہ وہ اپنی اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کہ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں نکلی ہیں، اور اس طرح سب کے سب حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے پہنچائے جا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے، مسلم میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ قیامت کے دن بغیر لباس کے بے ختنے پیدا ہوگے، یعنی جس حالت میں دنیا میں آئے تھے نا بالکل اسی حالت میں نکلو گے۔ تو حضرت عائشہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایک دوسرے کا ننگ نہیں دیکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن کسی کو کسی کا ننگ دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی، یعنی ایسی کیفیت ہوگی کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ تو ایسی کیفیت میں جب سب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو پھر لباس پہنایا جائے گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ تو بہکی میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اکٹھے ہوں گے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور پھر ایک کرسی لا کر اللہ کے عرش کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی اور اس پر انہیں بٹھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد میرا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس لایا جائے گا اور مجھے پہنایا جائے گا جو کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا گیا ہوگا، اور اس کے بعد میرے لیے کرسی لائی جائے گی جو اللہ کے عرش کے پاؤں پر رکھ دی جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست ہوگی، اور مختلف لوگ مختلف کیفیات میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ہر کوئی وہاں پر آ رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اوندے منہ لائے جائیں گے، کسی کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، جو جس حالت میں زندگی گزارے گا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کما تحیون تموتن کما تموتن تبعثون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں موت بھی اسی حالت میں آئے گی، اور تم جس حالت میں مرو گے تمہیں ہم اٹھایا بھی اسی حالت میں جائے گا۔ جو انسان کی حالت دنیا میں تھی جو اسی حالت میں آخرت میں بھی اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہترین حالت میں اٹھایا جائے تو ہمیں اپنی دنیا میں اپنے اعمال کو بہترین کرنا ہوگا، اپنے رویوں کو بہترین کرنا ہوگا۔ جب اٹھائے جائیں گے متکبر تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، 2 بیویوں میں عدل نہ کرنے والے کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو قرآن پڑھ کے بلا دیا تھا، یا جنہوں نے قرآن کے بارے میں آنکھیں بند کی ہوئی تھی تو ان کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے لما حشرتنی اعمیٰ، کہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھا کرتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بلا دیا جس طرح میں نے تجھے آج بلا دیا ہے. اور سب کے سب کس طرح حاضر ہو رہے ہوں گے؟ قبروں سے جب نکلیں گے تو 2 فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے. ایک سائق ہانکنے والا ہوگا اور دوسرا شہید ہوگا جس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہوگا اور وہ گواہی دینے والا ہوگا. اور وہ سب اپنے اپنے فرشتے ان کو ہانک ہانک کے لے کر جا رہے ہوں گے. کوئی چل کر جا رہا ہوگا, کوئی دوڑ کے جا رہا ہوگا, کسی کو منہ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے لے کر جا رہا ہوگا. اور سب جب اٹھیں گے تو کس حالت میں اٹھیں گے؟ حضرت معاذ بن جبل سے آتا ہے, مسند احمد کی روایت آتی ہے کہ قیامت کے روز مومن بے ریش ہوں گے, یعنی بغیر داڑھی کے ہوں گے, بغیر مونچھ کے ہوں گے, سرمگی آنکھوں کے ساتھ ہوں گے اور 30 سال کی عمر میں اٹھائے جائیں گے. اور جو شہید ہے وہ تو اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کی جسم سے خون کے قطرے بھی جو ہے وہ بہ رہے ہوں گے اور اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. کچھ ایمان کی حالت میں ہوں گے, کچھ بے یقینی کی حالت میں ہوں گے, کچھ کفر کی حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ایمان کی حالت میں ہی اٹھانا, اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی فوت کرنا. حاجی جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کی صدا پکارتے ہوئے اٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ اٹھیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن سرخرو کر دینا. اللہ حشر کے دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 97 میں آتا ہے کہ وَنَحْشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ صُمٌّ بُكْمٌ صُمٌّ, کہ ہم ان کو منہ کے بل قیامت کے میدان حشر کے میدان میں اندھے بہرے بنا کر لے کر آئیں گے. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ منہ کے بل کیسے چلائے گا؟ تو حضرت انس بن مالک کی روایت سے بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کو منہ کے بل چلانا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو رب 2 پاؤں پر چلا سکتا ہے اس کے لیے منہ کے بل چلانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج واقعی میں سائیکل 2 پہیوں پہ چلتی ہے, لیکن آج 1 پہیے کی سائیکل بھی جو ہے وہ چلاتے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے, جو 2 پیروں پہ چلا سکتا ہے وہ منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے. آئیں گے کیسے؟ سب کے سب فتأتون افواجا, ایک پوری کی پوری فوج در فوج آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَا نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, کسی ایک کو بھی ہم اس دن چھوڑیں گے نہیں, ہم سب کو جمع کریں گے. سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا سب کے سب جمع ہوں گے. اور یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ لا تخفى منکم خافیہ, کہ تم کسی چیز سے چھپ نہیں سکو گے. یعنی دنیا میں آپ مختلف چیزوں سے چھپ جاتے ہیں, کوئی غار میں جا کے چھپ جاتا ہے, کوئی دوسرے ملکوں میں جا کے پناہ لے لیتا ہے, کوئی پتھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ پناہ حاصل کر لیتا ہے. اس دن کچھ بھی تم نہیں چھپا سکے گا, تم کو کسی چیز سے تم چھپ نہیں سکو گے, نہ ہی تمہارے راز چھپ سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو جمع بھی کرے گا اور ہر ایک اللہ کی نگاہوں میں بھی اس دن ہوگا. یہ حشر کا میدان کہاں ہوگا بیسیکلی؟ تو حضرت میمونہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شام, آپ نے فرمایا شام اکٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے. یعنی ملک شام میں اور ان کے علاقوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے. حشر کی ہولناکیاں بہت زبردست, بہت سختی والی ہیں, اور اس وقت بہت ہی سختی ہے. اور انشاءاللہ اس سختی کا معاملہ کیا ہوگا آگے ہم پڑھیں گے. یہاں پر جب سارے کے سارے معاملات ہو جائیں گے تو جب ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس کے بعد کا تذکرہ آ رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, پر جس کو اوتیا دیا گیا کتابہ اعمال نامہ اس کا, یا کتاب اس کی, یا لکھا ہوا اس کا, بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ میں کتاب نامہ جو ہے یا اعمال نامہ پکڑایا جا رہا ہے. اعمال نامہ پکڑائے جانے سے پہلے اس اعمال نامے کو تولا جائے گا. اعمال نامے تولے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور. اعمال نامے تولنے کا معاملہ اور حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. اعمال نامے تو میزان عدل لا کے رکھی جائے گی اور اس کے اندر سارے کے سارے کتاب اعمال ڈالی جائیں گی, جیسے کہ سورہ قاریہ میں آتا ہے آیت نمبر 6 سے 11 تک فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ بڑی عیش پسند زندگی میں ہوگا.
اور اسی طرح پوری اینڈ تک ہے کہ نار الحامیہ تک، کہ اتنا سینسٹیو وہ میزان عدل ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹے جو اعمال بھی ہے نا وہ اس کو وزن کر لیں گے. اور جو اعمال نامے تولے جانے سے پہلے حساب کتاب وائوا کا بھی ہوگا. اور وائوا میں آپ سب کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا، کہ عمر کہاں سے عمر کس حال میں گزاری، عمر کن کاموں میں، جوانی کن کاموں میں بسر کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہارے پاس تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ تو وہ 5 سوال ہیں جس کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں آپ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب کتاب سب سے پہلے ہوگا، بس ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور سب سے پہلے حساب کیے جانے والے ہیں. اتنا سخت دن ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ سب سے پہلے حساب کتاب امت محمدی کا شروع ہوگا. یہ 5 سوال میں نے آپ کو بتائے، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال جو ہے حدیث بتاتی ہے کہ وہ نماز کے بارے میں ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ازواج کا ہوگا، یعنی وہ جو اعمال نامے جب تولے جا رہے ہوں گے تو اس میں جو رکھے جائیں گے اس میں سب سے پہلا وزن جو ہے وہ ازواج کے ساتھ تعلق کا رکھا جائے گا. اللہ ہمیں اپنے ازواج کے ساتھ بہترین طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اس میں کیا ہوگا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدمہ بھی پیش کیا جائے گا، ایک عالم کا، دوسرا غنی کا، تیسرا شہید کا، اور ان سب کے اعمال کے اندر ریا تھی تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو ریجیکٹ کر دیں گے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا بہت سختی سے حساب لیا جائے گا اور مشکل حساب لیا جائے گا. اللہ کے نبی بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لینا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ حساب ہی نہ ہو، مطلب پوچھ گچھ ہی نہ ہو. تو اگر پوچھ ہو گئی یا سوال ہو گیا تو انسان مارا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عائشہ مشکل حساب یہ ہے کہ سوال ہو جائے، پوچھ گچھ ہو جائے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا. تو یہ مشکل حساب ہے، اور آسان حساب یہ ہے کہ بلا حساب ہی جو ہے انسان اللہ تعالیٰ سے آزاد ہو جائے، اللہ کے سوال جواب سے. جیسے کہ اب ہوتا ہے نا، ہم وائوا دینے جاتے ہیں تو ایگزامینر کے اوپر ہے کہ وہ ہم سے لمبے لمبے سوال کرنا شروع کر دے اور بال کی کھال اتار کے اندر ہی اندر گھستا چلا جائے. اور کچھ ایگزامینرز ہوتے ہیں بس بات چیت کرتے ہیں اور فارغ کر دیتے ہیں، یا کانفیڈنس دیکھتے ہیں، جو بھی ہے. بہرحال اب یہ ایگزامینر کے اوپر ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی ہاں اس دن تو بیسٹ آف بیسٹ ایگزامینر ہے، سب سے بڑا ممتحن ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس سے کیسا حساب لینا ہے. اللہ کسی سے آسان لے گا، کسی سے مشکل لے گا، کسی سے پوچھ گچھ کرے گا، اور پوچھ گچھ ہو گئی تو پھر تو وہ مارا گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا 3 لوگوں کا معاملہ جن میں ریا تھی، تکبر، نمود و نمائش کی وجہ سے وہ علم پھیلاتا تھا، وہ شہید ہوا تھا، اور وہ غنی تھا، اپنا مال جو تقسیم کرتا تھا. اللہ کو دل کا معلوم تھا، اللہ کو تو علیم بذات صدور ہے، سب کا معلوم ہے. تو لہٰذا جس نے ریا اور نمود و نمائش کی وجہ سے اپنا کوئی عمل کیا ہوگا تو اس سے وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ان کے وزن قیامت میں ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا. اسی طرح تمام نیک اعمال جو ایمان کے بغیر ہوں گے وہ بھی سارے اس دن ضائع ہو جائیں گے. تو اس طرح سارے کے سارے حساب کتاب کے معاملات ہو رہے ہوں گے. کچھ ایسے میزان عدل میں ڈالے جائیں گے عمل جو بہت زیادہ بھاری اور وزنی ہوں گے. کون سے ہوں گے؟ وہ ہوں گے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں زمین، آسمان، سورج رکھ دیا جائے تو اور دوسرے کلمے میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جس پلڑے میں ہوگا نا تو وہ اس پلڑے کو جھکانے کا باعث بن جائے گا. اللہ کا نام ہے نا اس کے اندر، تو اللہ کا نام اگر پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ افضل الذکر اسی لیے بنایا گیا ہے. تو یہ نیکیوں کے پلڑے میں وزن کے لحاظ سے سب سے زیادہ وزنی ہوگا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں، وہ کون سے ہیں؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اس کے علاوہ حسن اخلاق، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے۔ عائشہ قیامت کے دن اعمال کو جب تولا جائے گا تو حسن اخلاق اس دن تمام اعمال پر بھاری ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کون سا عمل ہوگا جو اعمال کو جھکانے کا سبب بنے گا؟ صدقہ جاریہ کے اعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ پھر اللہ حکم دیں گے اور کہ بادل نما چیز آئے گی اور واقع نیکیوں کے پلڑے میں ڈلتی جائے گی اور وہ پلڑے کو بالکل جھکا دے گی۔ تو وہ شخص پہچان نہیں سکے گا اور اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرا وہ علم ہے جو تو نے لوگوں تک دنیا میں پہنچایا تھا۔ یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے نا جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تو بہترین علم ہے، علم نافع کا جو تو نے لوگوں تک پہنچایا تھا اور اس کو صدقہ جاریہ بنایا تھا۔ قرآن کا علم اگر تم لوگوں تک پہنچاؤ گے تو تم بہترین اسی لیے تو بن جاؤ گے، دنیا میں بھی بہترین ہو جاؤ گے اور آخرت میں تمہارا معاملہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ والے اعمال والا ہو جائے گا۔ تو اب اعمال نامہ جب تل جائے گا تو کچھ بھاری وزن والے اعمال ہیں، کچھ ہلکے وزن والے اعمال ہیں۔ اب اعمال نامہ تلنے کے بعد ہوگا کیا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پر جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو جب دائیں ہاتھ والا جو پلڑا جھک گیا، وہ نیچے ہو گیا، بھاری ہو گیا، تو دائیں ہاتھ تو سیدھے نیکی کے اعمال تھے، یہ اصحاب یمین اور اصحاب مقربون ہو جائیں گے، سابقون مقربون اصحاب یمین ہو جائیں گے۔ اور ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں جب ان کو اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو بس خوشی کے مارے میں ان کا حال یہ ہوگا کہ جیسے میں تو رب کائنات کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ تو خوشی کے مارے اس کا ایسا ہی حال ہوگا نا کہ وہ تو آپ کہیں نا خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ تو فیقول، پس وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہاؤ کہتے ہیں حروف ندا ہے کہ آؤ 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 اور دیکھو دیکھو دیکھو، مقرؤ پڑھو، کتابیہ میرا اعمال نامہ، یعنی آؤ اور دیکھو۔ بھائی جیسے ہم سب خوش ہو کر فرسٹ آنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی رپورٹ کارڈ جا کے سب کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ میری رپورٹ ہے، یہ دیکھو میں تو پاس ہو گیا، یہ دیکھو میں تو فرسٹ آ گیا۔ بس یہی اس کا حال اس دن ہوگا کہ ہر ایک کو اپنا اعمال نامہ خوشی سے پڑھا رہا ہوگا اور دکھا رہا ہوگا اور کہا ہوگا دیکھو دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا۔ اچھا انی ظننت، بے شک میں گمان کرتا تھا، میں انی ملاقن حسابیہ، میں تو گمان کرتا تھا کہ انی بے شک میں ملاقن ملنے والا ہوں، ملاقات کروں گا، حسابیہ اپنے اعمال نامے کے حوالے سے، مطلب مجھے اپنے اعمال نامہ کا حساب ضرور ملے گا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، کہ جب ہمیں یقین ہے کہ ہم گمان کرتے ہیں، اس بات کا یقین ہے کہ ہم اللہ سے ملیں گے اور ہمیں بھی اعمال نامے کا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین عطا فرما، اللہ یہ ہمیں ایمان عطا فرما کہ ہمارے بھی اعمال نامے تلیں گے اور اللہ ہمیں اس وقت دائیں ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ پکڑا دیجیے گا۔ اس دن اس کا حال یہ ہوگا، وہ کہے گا میں تو یہ گمان کرتا تھا کہ میں نے تو ملاقات کرنی ہے اور میرے تو اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ عیش پسند، ایسے دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی ایسے عیش میں ہوگا جس سے وہ راضی ہوگا۔ اللہ اس دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔ کیسے عیش ہوں گے، کیسے دل پسندی ہوگی کہ فی جنت عالیہ، وہ تو بلند و بالا جنتوں میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس کے قطوفها یعنی اس کے جو پھل ہوں گے، دانیہ قطوف کہتے ہیں جو درختوں کے اوپر پھل لگتے ہیں نا گچھوں کی شکل میں اور شگوفے ہوتے ہیں، ان کو قطوف کہا جاتا ہے۔ تو درخت ایسے درخت ہوں گے، ایسے اس پہ پھل لگے ہوں گے کہ گچھوں کے گچھے ہوں گے، دانیہ، دانیہ کہتے ہیں جھکے ہوئے ہوں گے، دانیہ کا روٹ ورڈ ہے دانون واو، دنو کہتے ہیں نیچے ہونے کو، جھک جانے کو، پست کرنے کو۔ ہم نے پڑھا تھا نا یدنینا، یعنی کہ جھکا لو، نیچے کر لو، پست کر لو، دنیا بھی اسی سے نکلا ہے، ادنا بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو دان نون واو یعنی کہ وہ جو خوشے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، وہ اتنے نیچے ہوں گے، اتنے پست ہوئے ہوں گے کہ جیسے قریب ہو جائیں گے۔ ان کے گچھوں جب پھل لگتے ہیں درختوں کے اوپر تو اس کے بوجھ سے وہ جھک جاتے ہیں نا، تو بس ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے ہی جنتیوں کا دل جائے گا کسی پھل کو کھانے کے لیے تو وہ خود بخود جھک کر ان کے پاس پھل پہنچ جائیں گے، ان کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی کہ اٹھ کر پھلوں کو توڑ رہے ہیں۔
ایسے پھل ان کے پاس جو ہے وہ گچھوں کے گچھے جھوکے پڑ رہے ہوں گے. کلو، اللہ تعالیٰ فرماتے کھاؤ، واشربوا، اور پیو، خوشی سے، مزے لے لے کر. کیوں کھاؤ، کیوں مزے لے لے کر یہ پیو اس کی نعمتوں کو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے تھے. اسلفتم کہتے ہیں پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں جو ہوا تھا. سلفا سے نکلا ہے، اور اسلاف کہتے ہیں جو گزرے ہوئے ہمارے لوگ ہوتے ہیں، آباء و اجداد ہوتے ہیں، جو زمانہ گزر چکا ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان اعمال کے بدلے فی الایام الخالیہ، جو پچھلے دور میں گزرے تھے نا، جو اعمال تم نے پچھلے دور میں کیے تھے، ان اعمال کے بدلے تم یہ تمام نعمتیں کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو. اللہ ہمیں ان نعمتوں کا حقدار بنا دیجیے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جو کہ دیا گیا اس کا کتاب نامہ، اس کا عمل نامہ، اس کا بِشِمَالِهِ، اس کے بائیں ہاتھ میں. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ بائیں ہاتھ والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں، جو غلط اعمال کرنے والے تھے، جو تکبر والے تھے، جو بخیل تھے. خصوصی طور پر جہنمیوں کی دو صفات ہیں نا، ایک تو بخیل ہوتے ہیں اور ایک وہ تکبر ہوتا ہے ان کے اندر. تو باقی بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ دو وہ باتیں ہیں کہ جو جنتیوں کے اندر نہیں ہوگی. کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا اور کوئی تکبر والا شخص جنت میں نہیں جائے گا. تکبر تو ہے ہی جہنمیوں کا ٹھکانہ. تو یہ ان میں وہ تکبر بھی والے بھی ہیں، اور ان میں بخیل بھی ہیں، اور اس میں ظالم بھی ہیں، اس میں انکاری بھی ہیں، کفار بھی ہیں. تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں. وہ کیا، جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ فیقول، پس وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ہائے کاش، ہائے بربادی، ہائے میری ہلاکت، کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا. یعنی کاش مجھے یہ حساب کتاب کا اعمال نامہ مجھے پکڑایا ہی نہ گیا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور نہیں میں جانتا تھا، اور نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یعنی مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے. ظاہر اس کو تو معلوم ہوگا نا کہ میں تو کیا اعمال کر کے آیا ہوں، میرا تو معاملہ ہی خراب ہونے والا ہے. تو وہ یہ ایسی ایک حسرت کا عذاب ہے، یہ ایسی ذلت کا عذاب ہے کہ انسان کو جب معلوم ہوتا ہے نا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو وہ غلطی ہی اس کو اندر سے توڑے دے رہی ہوتی ہے، اس کو اذیت دے رہی ہوتی ہے. یہ اس کا حال اس وقت، اذیت کا عذاب اس کے اندر ایسا بھی آ رہا ہوگا کہ کاش، یا لیتنی، کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا، اور نہ میں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. وَيَا لَيْتَهَا، ہائے کاش، کانت القاضیہ، کاش جو میری موت دنیا میں آئی تھی بس وہی میری فیصلہ کن موت ہوتی. قاضیہ کہتے ہیں قضا کرنے والی، فیصلہ کرنے والی. یعنی کہ جو موت ہے وہی فیصلہ کن موت ہوتی. یعنی اس موت کے بعد کوئی دوسری موت ہی نہ آتی جو دنیا میں آئی تھی موت. ما اغنی عنی مالیہ، کہ نہیں فائدہ دیا مجھے میرے مال نے. یعنی اتنا مال تھا میرے پاس، تو اتنا مال تھا، میں اتنے مال و دولت سے نوازا گیا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے کہ عمومی طور پر ہم نے بھی دیکھا ہے اس رویے کو کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، بہت دنیا میں مال و دولت اور عہدے، اقتدار اور مال اور بیٹے عطا فرمائے ہوتے ہیں اللہ نے کسی کو، تو وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، اور اس تکبر سے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پھر بطر الحق بھی کرتا ہے، غمط الناس بھی کرتا ہے. اور یہی اقتدار کی طرف بھی اگر اللہ اس کو دنیا میں عہدے اقتدار بھی دے رہا ہو، پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس کرتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے. تو یہی وہ بتایا اس دن کہہ رہا ہوگا کہ آج تو میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور میرا تو سارا کا سارا جو اقتدار تھا، وہ قوت طاقت تھی، اس نے ہی مجھے ہلاک کر دیا. وہ تو آج میرے ہاتھوں سے ختم ہو گئی، وہ تو برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ سلطانیہ جو ہے وہ بیسیکلی حجت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ میری تمام عہدہ، اقتدار اور یہ مال مجھے قیامت کے دن بچا لے گا، یا آج اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو آخرت میں بھی عطا کرے گا. نہیں، اس دن ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا. کوئی دلیل، کوئی حجت اس دن اس کے لیے نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اس دن اس کو فرمائیں گے خذوہ،
پکڑ لو اس کو، فغلوہ بس جکڑ دو اس کو. غلو نکلا ہے غین لام لام، غلل یعنی توق کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو توق پہنا دو، اس کو پکڑ لو. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور اس کو توق پہنا دو. توق کیوں پہنا دو اور کس چیز کے توق پہنا دو؟ بھائی اس کو جہنم کی بیڑیاں اور توق اس کی گردنوں میں ڈال دو، کیونکہ دنیا میں اس نے تکبر، ضد، ڈٹائی، انا کے توق ڈالے ہوئے تھے، حب دنیا کے توق اس کی زندگی میں دنیا میں تھے. لہٰذا آج اس کو پکڑ لو اور اس کے گردنوں میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کے اندر اس کو ڈال دو، اس کو گرا دو، اس کو پھینک دو جہنم کے اندر. اللہم لا تجعلنا منہم. ثم فی سلسلۃ، پھر بیچ ایک زنجیر کے، ذرعھا لمبائی اس کی، 70 ذراعا 70 ہاتھ، فاسلکوہ پس پرو دو اس کو. اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو زنجیر، اتنی لمبی زنجیر کے اندر کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہو، اس 70 ہاتھ لمبی زنجیر کے اندر اس کو پیرو دو. یعنی ایک زنجیر کو اس کے جسم سے گزار دو کہ زنجیر اس کے جسم میں پیروئی جائے. سلوکوہ کس کو کہتے ہیں؟ سین لام کاف سے نکلا ہے، سلکا کہتے ہیں پیرونا. جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگا گزارتے ہیں نا، اس طرح اس زنجیر کو اس کے جسم کے اندر سے پیرو دو. اللہم وقنا عذاب النار. یہ کن کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ یہ تکبر والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے زندگی میں ضد، ڈٹائی، تکبر، انا پرستی اور حب دنیا کے توق ڈال رکھے تھے اور اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اس سے انکاری تھے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کیا کرو، ان کو توق پہنا دو، ان کو پکڑو، ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کرو اور ان کو زنجیروں میں، جو 70 ہاتھ لمبی زنجیریں، ان کے اندر پیرو دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ اللہ کے عظیم رب کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی وہ ابھارتا تھا. یحض کہتے ہیں ترغیب دلانا، ابھارنے کو، مائل کرنے کو. یعنی یہ تو مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ خود بھی نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو بھی نہیں کھانا کھلانے کے لیے ابھارتا تھا. کون سی صفت نظر آ رہی ہے؟ بخل نظر آ رہا ہے نا، بخل بھی تھا ان کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا تھا نا، جنت میں جانے والے اعمال کون سے بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. یہ مسکین کو کھانا کھلانا دشوار گزار گھاٹی ہے جس پہ تم نے چڑھنا پسند ہی نہ کیا. اللہ کے نبی نے سے پوچھا گیا نا کہ اسلام کیا ہے، جب آخر زمانے میں حجت الوداع پہ پوچھا گیا اسلام کے، تو آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرنا. یعنی کہ کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے، جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک ہے. یہ تو بخیل، بخل کا مارا، تکبر کا مارا، یہ غمطن ناز کر کے اللہ کے مخلوق، جو کہ اللہ کا کنبہ، اللہ نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نا. تو اس نے تو اتنا بخل کا مارا تھا کہ یہ تو اللہ کے کنبے کو، بھوکے کو، مسکین کو کبھی کھانا ہی نہیں کھلاتا تھا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، کہ آج نہیں ہے واسطے اس کے، آج کے دن ہاہنا یہاں پر حمیم کوئی دلی دوست، یعنی کوئی ایسا دوست، کوئی غمخوار، کوئی ولی، کوئی اس کے لیے آج یہاں پر موجود نہیں ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کھانا ہے مگر صرف اور صرف غسلین. غسلین کس سے نکلا؟ غسل سے نکلا. اور غسل کہتے ہیں پانی بہا کر کسی چیز کو جب دھو دیا جاتا ہے، تو جو زخم سے جب بہ رہا ہوتا ہے تو اس کو، زخموں کو، دھوبن کو کیا کہا جاتا ہے؟ غسلین. یعنی ایسے بخیلوں کے لیے اس دن کیا ہوگا؟ زخموں سے بہنے والا جو پیپ، خون اور لہو ہے نا، زخموں کا دھون، وہی اس کا کھانا ہوگا. لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں وہ کھائیں گے اس کو مگر خطا کار. اللہم وقنا عذاب النار. فلا اقسم، ساری حقیقت بات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں بما تبصرون، جو ساتھ جو تم دیکھتے ہو، والما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے. تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جن کو تم دیکھتے ہو ان کی بھی، اور جن کو تم نہیں دیکھتے ان کی بھی میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں. کون کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے؟
دنیا کی تمام چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ قرآن پاک بھی ہمیں اللہ کا کلام ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ کہاں سے آیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. فرشتوں کو ہم نہیں دیکھتے، اللہ کی طرف سے آ رہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ نے جو قرآن میں ہمیں باتیں بتائی ہیں، آخرت کی خبریں دی ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھ رہے. تو اللہ نے کہا تمام چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو، کلام کی صورت میں دیکھ رہے ہو، نبی کی صورت میں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں جو تم دیکھتے ہو اور اللہ کو پہچاننے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہو، اور وہ بھی چیزیں جو تمہیں نہیں نظر آ رہی اور تمہیں بتائی جا رہی ہیں ایمان بالغیب کے حوالے سے، اللہ نے تمام چیزوں کی قسم کھا کے کیا کہا کہ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ البتہ ایک رسول کا قول ہے. کون سا رسول ہے؟ کریم، عزت والے، کرما سے نکلا ہے، ایک بہت ہی عزت والے رسول یعنی پیغمبر کا قول ہے. قول تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، کلام تو یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن ایک نہایت عزت دار فرشتہ، عزت دار رسول اللہ کے نبی کو ان کے سکھاتا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچاتے تھے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی عزت والے پیغمبر یعنی رسول کا قول ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہاں رسول کہا جا رہا ہے. رسالت کا پیغام لاتے تھے نا، تو ترسیل کرنے والے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی باتوں کو آسمان دنیا سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک پہنچاتے تھے نا، سکھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے. تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ نہایت عزت والے رسول کا قول ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، کم ہی تم ایمان لے کر آتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے. یعنی کہ کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن وہ ہوتا ہے جو اپنے عملیات سے غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے نا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی غیب کی خبریں معلوم ہو کے کوئی کاہن نہیں ہے جو معلوم کر کے تمہیں بتا رہا ہے. قلیلا ما تذکرون، کم ہی تم نصیحت پکڑتے ہو. یہ کوئی آیات ہیں جو حضرت عمر نے سنی تھی اور پھر سوچا تھا، اور ان کے بارے میں یہ آگے آ رہی ہیں. تو یہیں پر انہوں نے یہ ٹھٹکے تھے. اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ تو تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے. تو تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ گریجولی نازل ہونے والا کلام، بتدریج جس کو نازل کیا گیا ہو. تو گویا بتایا گیا کہ یہ تو اللہ رب العالمین جو پورے جہانوں کا رب ہے، یہ اس نے اس کلام کو ایک نہایت بزرگ فرشتے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. نہ یہ کاہن ہے، نہ یہ شاعر ہے. یہ کلام جو تم تک پہنچایا جا رہا ہے یہ رب العالمین کا ہے، اور اس کو بڑا گریجولی آہستہ آہستہ پہنچایا گیا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر اس نبی نے یہ خود گھڑ لیا ہوتا تو اوپر ہمارے بعض الاقاویل، بعض اقوال یا بعض باتیں، یعنی نبی نے اگر اب بہت ساری بعض باتیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہوتی تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم ضرور اس کو اپنے دائیں ہاتھ، اس کا دائیں ہاتھ سے ہم اس کو پکڑ لیتے. یعنی ہم اس کی قوت، پوری قوت، طاقت جو تھی وہاں سے ہم اس کو پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی شہرت. گویا بتایا جا رہا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کو گھڑ کر باتیں بنا کر لا کے، جھوٹی سچی باتیں ملا کر منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے پیش کرتے، تو کیا ہم یوں ہی دیکھتے رہتے اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور ہم ان کو ڈھیل دیتے رہتے؟ نہیں. اگر اللہ کا رسول بھی ایسا کرتا تو ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے تھے، اور ہم ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر ان کی شہرت کو کاٹ دیتے. فما منکم من احد، اور بس نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک بھی عنہ، اس سے حاجزین، روکنے والا. یعنی کہ تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روک نہیں سکتا تھا کہ ہم اپنے رسول کو بھی ختم کر دیتے اور ہم ان کو یہ کام نہ کرنے دیتے اگر وہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لا رہے ہوتے. تو یہ آیت بھی اس حوالے سے ہمیں جواز دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے اگر قرآن کی باتوں کو گھڑ گھڑ کے لائے گا تو ہم اس کو ختم کر دیں گے.
تو کچھ لوگوں نے اس بات کا جواز نکالا کہ جھوٹے داعیان نبوت کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا داعی نبی ہوگا تو ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس کی رگ گردن سے ہم اس کو ہلاک کر دیں گے. تو اسی لیے جتنے بھی لوگ جھوٹے داعیان نبی اٹھے اور داعیان نبوت بن کے اٹھے، ان کو اللہ نے جب نہیں ہلاک کیا تو وہ یہی کہتے رہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے باتیں کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو پکڑ کے ختم کر دیتا، ہماری دائیں ہاتھ پکڑ لیتا، ہمیں رگ گردن کو کاٹ دیتا اور کوئی روکنے والا نہ ہوتا. تو وہ ہم بالکل سچے نبی ہیں اور ہم اللہ کا سچی بات پہنچا رہے ہیں اور سچا کلام پہنچا رہے ہیں. تو وہ اس بات کو ایک جواز بنا کر پیش کرتے ہیں اس آیت کے حوالے سے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات جھوٹے داعیان نبوت کے بارے میں نہیں ہے. جھوٹے مدعی تو نبوت یا خدائی تک کے دعوے بھی کر جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. قرآن ہی کے اوپر اگر ایمان ہے تو قرآن ہی کے اندر یہ بات تو آتا ہی ہے. تو لہٰذا یہ بات ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی جو جھوٹے مدعیان نبوت ہے. فَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن پاک تو البتہ ایک نصیحت ہے ایمان اس پر اللہ سے تقوی رکھنے والوں کے لیے. تو گویا قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے، قرآن سے نصیحت کس کو ملتی ہے؟ ہدن للمتقین. یہ ہدایت اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ للمتقین. اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے، اللہ ہمیں پرہیزگاری سے اپنی زندگی گزارنے کی اور قرآن سے ہمیشہ ہمہ وقت نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم البتہ نَعْلَمُ، البتہ ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، یہ کہ تم میں سے کون جھوٹا ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ البتہ ایک حسرت ہو جائے گی کافروں کے اوپر. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ یعنی قرآن قیامت کا آنا یہ حق ہے، یقینی ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ کیا کیجئے، اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کیجئے. اللہ کے نبی نے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیے جو عظیم ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، سبحان ربی العظیم، صدق اللہ العظیم. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس آیت کو اپنے رکوع میں رکھ دو. اللہ ہمیں قرآن کی آیات کا صحیح علم عطا فرما، صحیح فہم عطا فرما اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے نصیب فرما. اللہ ہمیں ان لوگوں میں ان لوگوں میں شامل رکھنا جو قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ لے کر اور لوگوں کو خوشی سے ہاں اقرؤ کتابیہ کہنے والے ہوں، اور ہمیں عیشت و راضیہ والی زندگی عطا فرما. اللہم إنا نسألك الجنة الفردوس، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل. صدق الله العظيم. آمين ثم آمين. وما علينا إلا البلاغ. آمين ثم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.